قال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية: الذنب فيهن أعظم. معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، اسلامی کیلنڈر کا 12واں مہینہ ذی الحجہ ہمارے اوپر سے گزر رہا ہے. تو آج کے اس خطبے میں ہم آپ کے سامنے ماہ ذی الحجہ اور اسلاف اس تعلق سے چند باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. ذی الحجہ اسلامی کیلنڈر کا 12واں مہینہ ہے. 1440 کا جو ہجری کا سال ہے اب ہمارے اوپر سے ختم ہونے جا رہا ہے. آج کے خطبے میں کئی باتیں آئیں گی. یہ 10 دنوں کی فضیلت کیا ہے، یہ 10 دنوں کا پیغام کیا ہے، ہم قربانی کیوں کرتے ہیں، ابراہیم اسماعیل کو کیوں یاد کرتے ہیں، اور سب سے بڑی آج کے خطبے کی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ان دنوں میں ہمیں اپنے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو پیدا کرنا چاہیے. یہی خطبے کا پورا خلاصہ ہے. سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. کہا مہینوں کی گنتی اللہ کے پاس 12 ہے. جس وقت سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت کے ہیں، اور کہا ان دنوں میں زیادہ ظلم نہ کرو اپنے اوپر. اس آیت میں اللہ نے ایک بات یہ بتائی کہ اسلامی کیلنڈر جب سے دنیا قائم ہے. اس آیت میں دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اسلامی کیلنڈر اور تقویم کے 12 مہینے ہوتے اللہ کی طرف سے ہے، اور اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں احترام کرنا چاہیے. اللہ نے کہا: فلا تظلموا فیہن انفسکم. اے لوگو، حرمت والے مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: ان دنوں میں جہاں نیک عمل کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، ویسے یاد رکھو ان دنوں میں کیے جانے والے گناہ کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے. علامہ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں: جو آدمی رمضان اور شعبان میں کوئی نیکی کرے تو اس کا ثواب الگ، مگر حرمت والے مہینے ثواب میں کرے تو الگ. جیسا کہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ایسے سمجھاتے ہوئے کہا: آپ دوسرے مہینے میں 2 رکعت پڑھو، مطلب کوئی بھی چاش کی نماز، مگر ان 10 دنوں میں اگر چاش کی 2 رکعت نماز پڑھو گے تو اس کا ثواب الگ ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں؟ کہا 3 مسلسل آتے ہیں. کیسا؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، ترتیب سے آیا. 1 مہینہ رجب الگ آتا ہے. معزز حاضرین، حرمت والے مہینے جب آتے ہیں تو ہمیں اس کا شعور نہیں ہوتا. یاد رکھیں ان حرمت والے مہینوں میں حج کا مہینہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا: الحج اشہر معلومات. کہا کہ حج کے مہینے معلوم اور مقرر ہیں. کون سے حج کے؟ تقریباً 2.5 مہینے حج کے آتے ہیں. کہا شوال کا پورا مہینہ، ذوالقعدہ کا پورا مہینہ، اور ذوالحجہ کے 13 دن، جیسا کہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے. آپ جانتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں کتنے عمرے کیے، کتنے حج کیے. علماء کے صحیح قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے ادا کیے، اور 4 عمرے بھی وہ اشہر حرم میں ہی ادا کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج فرمایا. آپ نے ایک ہی حج کیا، اور اس حج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 9 بیویوں کو بھی لے کر گئے، اور ان 9 بیویوں میں 60 سالہ سودا بھی آپ کے ساتھ تھیں. معزز حاضرین، یہ ذی الحجہ کے 10 دن آتے ہیں تو اللہ نے اس کی قسم کھائی. کہا والفجر ولیال عشر. قسم ہے فجر کی. یہ کون سی فجر؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ ہر دن کی فجر بھی مراد ہو سکتی ہے. بعض علماء نے کہا کہ یہ 10 دنوں میں فجر کی نماز کی اللہ نے قسم کھائی. بعض علماء نے کہا کہ عرفہ کے دن کی فجر مراد ہے. بعض نے کہا کہ یہ ذی الحجہ عید کے دن کی جو فجر آتی ہے وہ مراد ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن زبیر اور مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں اس سے مراد 10 راتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنی کتاب میں جب 10 دنوں کی قسم کھاتا ہے تو کیا ہے؟ 10 دنوں کی قسم کھاتا ہے تو ان کی اہمیت کو بتانا چاہتا ہے.
معزز حاضرین، یہ 10 دن جو آتے ہیں نا، ان کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ کی تعظیم پیدا کریں۔ ان دنوں کا سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خشیت پیدا کریں۔ اللہ نے جہاں حج کے بارے میں کہا تو وہیں کہا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، لوگو تقوی کو اختیار کرو، اور مومن کے لیے سب سے بہترین توشہ اس کا تقوی ہے۔ اور یاد رکھو ان دنوں میں ہمیں کیا کرنا، ان دنوں کا زیادہ احترام کرنا چاہیے، اور جن کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے وہی ان دنوں کا احترام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں اسی بات کو کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جب بھی کوئی نیکی کا موسم آتا، فضیلت والا موسم آتا، تو آپ اپنے صحابہ کو اسے آگاہ کراتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اللہ کے پاس یہ دن بہت افضل ہیں، ان دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو جہاد سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ان دنوں کو ہم عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں، نہیں، یاد رکھو ان دنوں میں ریلز دیکھنا، شارٹس دیکھنا، بیکار باتیں کرنا، اس کا ثواب، اس کا جو ہے سزا اور بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا ان دنوں میں نیک عمل ہوتا ہے نا، اللہ کو بہت پسند ہے۔ کیا کیا کرنا چاہیے؟ مختصر اگر بتاؤں، ہر وہ کام جس کو اللہ پسند کرتا ہے، ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، ان تمام کاموں کو ہمیں چند دنوں میں 10 دنوں میں کرنا چاہیے۔ کیا کیا کرنا؟ سب سے پہلے تو ان 9 دنوں میں نفلی روزہ رکھنا۔ اب لوگ سوچتے ہوں گے 4:40 کو اذان ہو رہی ہے اور اس کے بعد 6:45 کو 14 گھنٹے کا روزہ کون رکھتا، سمجھیں گے؟ نہیں، 9 دنوں کا روزہ رکھنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے ان دنوں میں ہر وہ کام کرنا جس سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، صدقہ و خیرات کرنا، عبادت کرنا، آگے ہم ذکر کریں گے۔ بلکہ علامہ ابن حجر کہتے ہیں ان دنوں میں بڑی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں میں عمل صالح کو افضل قرار دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل ایام الدنیا، پورے خطبے میں سب سے بہترین حدیث یہی ہے۔ آپ نے کہا کہ دنیا کے سب سے بہترین دن، ہمارا حال کیا ہوتا ہے، دنیا میں کوئی آفر رہا تو ہم اس کے پیچھے بھاگتے، اللہ اور اس کے رسول جو فضیلت بتاتے اس فضیلت کو حاصل کرنے کی ہمارے اندر حوصلہ اور طاقت نہیں ہے، یہ ہمارے اندر ایمان کی کمی کی دلیل ہے۔ دیکھو ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، السلف كانوا يعظمون 3 عشرات، العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من المحرم، رواہ البیہقی۔ سلف کیا کرتے تھے، 10 دنوں کا بڑا احترام کرتے تھے۔ رمضان کا آخری عشرہ آتا اس میں احترام کرتے، رمضان کے آخری عشرے میں الحمدللہ امت کو دیکھتے ایک حد تک اپنے آپ کو تھکا دی۔ اسی طریقے سے جب ذی الحجہ کے 10 دن آتے اسلاف ان کی بھی تعظیم کرتے، اور جو ہے محرم کے 10 دن آتے تو بھی الحمدللہ اس کی بھی تعظیم کرتے۔ اب دیکھو سوال کیا آتا ہے، رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے یا ذی الحجہ کے 10 دن افضل ہیں؟ دیکھو دونوں حدیثیں پڑھ لیے مگر علماء کو سمجھ میں نہیں آتا، بحث کرتے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں دیکھو یہ غور سے سنو، دنوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کے 10 دن افضل ہیں، راتوں کے اعتبار سے رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے۔ یہ تمام باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اسلاف ان دونوں کی فضیلت کو جاننے کے لیے مکمل طور پر کیا کرتے تھے، کوشش کرتے تھے۔ ان دنوں میں ہمیں کیا کرنا، جیسے میں نے پہلی بات کہی، ان دنوں میں عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق اور مدد مانگنا۔ جب تک اللہ کی توفیق ہمارا شامل حال نہ ہو ہم ایک نیک کام نہیں کر سکتے۔ بندہ یہی تو کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد چاہتا ہوں۔ دیکھو یہ تربیت کا انداز کیسا ہے۔ ایک دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، دیکھو ہاتھ رکھا، آپ ایک دعا سکھانے جا رہے ہیں۔ دیکھو کہتے ہیں واللہ لو احبک یا معاذ، اے معاذ میں اللہ کی قسم تمہارے سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی معاذ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔
3 مرتبہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت کی ہوگی؟ کہا اے معاذ میں تم کو اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ فرض نمازوں کے بعد یہ دعا پڑھنا کبھی نہ بھولنا۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تیرا شکر کرنے کی تو توفیق دے مجھے، اے اللہ تیرا ذکر کرنے کی توفیق دے مجھے۔ 2 الفاظ ہو گئے، نبی کے الفاظ دیکھو، اللہ کے نبی بولتے ہیں ذکر و شکر کے ساتھ بندے کی زندگی میں سب سے اہم چیز عبادت ہے، اے اللہ عبادت کو اچھے طریقے سے انجام دینے کی کوشش کر مجھے۔ لہذا جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد یہ دعا پڑھ کے اللہ سے ہم کیا بولتے ہیں؟ اے اللہ تیری عبادت جیسے کرنا تھا ویسے نہیں کیا میں، استغفر اللہ و حسن عبادتی کہہ کر بندہ یہ کہتا ہے اے اللہ تیرا ذکر تیرا شکر تیرے حسن عبادت کرنے کی جب تک تو توفیق نہیں دیتا میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ان دنوں میں اگر ہم کوئی بھی نیک کام کرنا چاہتے ہیں تو اللہ سے مدد مانگنا چاہیے۔ ایک طرف ایسے ہوا، دوسری طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ چھوٹے بچے، اللہ کی نبی کے وفات کے بعد ابن عباس کی عمر 13 سال کی ہے، جانور پر بیٹھ کر پیچھے بٹھا لیے بچے کو، بولتے اے غلام دیکھو اے بچے میں تم کو چند باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، ان باتوں کو اپنے دامن سے باندھ کر رکھنا۔ اس میں ایک جملہ یہ تھا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر تم کو کسی کام میں مدد ہونا ہو تو اللہ سے مدد حاصل کرو۔ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد کے بغیر ہم کوئی نیک کام نہیں کر سکتے۔ یہی بات تو لا حول ولا قوت الا باللہ میں بتائی گئی۔ لا حول ولا قوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ نیکی کی توفیق دینے والا تو ہے، برائی سے روکنے والا تو ہے، اگر تو نہ ہو تو میں نیکیاں کر بھی نہیں سکتا، برائی سے رک بھی نہیں سکتا۔ معزز حاضرین، ان دنوں میں اللہ کا خوب ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ نے کئی جگہ کہا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، وہیں کہا فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اللہ کا خوب ذکر کرو۔ اب دیکھو عرب وغیرہ میں ہم دیکھتے ہیں جگہ بازاروں میں ادھر ادھر اللہ اکبر کی گونجتی رہتی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے بازار میں ہو، گلی میں ہو، سفر میں ہو، عذر میں ہو، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان، اللہ کے نبی ہمیشہ ذکر کرتے رہتے تھے۔ اچھا ذکر کرنے میں کون سی چیزیں زیادہ؟ اللہ نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا، کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ معدودات، کہا اللہ تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرو۔ کون سا ذکر کرنا؟ مسند احمد کی روایت میں آیا، آپ نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، آپ نے کہا کہ ان 10 دنوں میں ان 3 کلمات کو زیادہ پڑھنا چاہیے۔ وہ کون سا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ اب دیکھو یہ 3 الفاظ میں آپ کے سامنے بولا، 3 سیکنڈ بھی نہیں لگے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کلمات کا مطلب سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، ان دنوں میں میں وہی کام کروں گا جس کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر آپ کیا بولتے ہیں؟ اللہ اکبر بول کے آپ بتاتے اے اللہ دنیا اور آخرت میں اگر کسی کو کبریائی اور عظمت اگر حاصل ہے، سزاوار ہے، اللہ کے لیے ہے۔ جب بندہ اللہ اکبر بولتا ہے تو اس کے دل سے تکبر کو نکل جانا چاہیے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، 2 الفاظ ہو گئے۔ تیسرا دیکھو الحمدللہ، الحمدللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ دنیا میں آخرت میں اگر کوئی جو ہے تعریف کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ ہمارا جو ہے قرآن بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ پورے قرآن کو کھول کر دیکھو، قرآن کے اندر 5 سورتیں ایسی ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحمدللہ تملأ المیزان، بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو میزان بھر جاتا ہے۔ معزز حاضرین، ایک بات آپ کو بتاتے ہیں، آج کل لوگ بازار کو بہت جاتے ہیں، بازاروں سے ہمیں زیادہ محبت ہے، مسجدوں سے نفرت ہے۔ مسجد میں آ گئے تو ہمیں پہلے کب بھاگنا سوچتے، لیکن بازار بولے تو انسان گھنٹے گھنٹے گزارنے تیار ہو جاتا۔ آپ نے کہا اللہ کو مسجدیں بہت پسند ہیں، لہٰذا مسجدوں میں زیادہ وقت گزارو۔ آپ کے اندر میرے اندر اللہ کی محبت ہے، ہم مسجد میں اٹکے رہیں گے، ہمارا دل مار لے رہا، ہم اپنا زیادہ وقت بازار میں گزارنا چاہتے، سبب کیا ہے؟
سبب یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہے۔ دیکھو ایک بندہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ اکبر الحمدللہ لا الہ الا اللہ پڑھا تو کمال کی بات نہیں ہے۔ ایک بندہ بازار میں جائے، بازار میں بیٹھ کر اگر وہ دعا پڑھے تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں میں آپ کو، غفلت والی جو چیز ہوتی ہے وہاں جا کر یہ دعا پڑھنا، یہ بازار کی دعا پڑھنے سے ماشاءاللہ اتنی نیکیاں ملتے ہیں شاید آپ سنے ہی نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بازار میں جانے سے پہلے دعا پڑھو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوشخبریاں سنائیں۔ آپ نے فرمایا کتب اللہ لہ الف الف حسنہ، آپ نے کہا کہ یہ دعا بازار میں داخل ہونے سے پہلے پڑھنے سے 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد کہا 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، اور کیا ہے 10 لاکھ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ اور تیسری دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ درجے اس کے بلند کرتا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھو یہ چوتھی خصوصیت آپ نے کہا کہ جو بندہ بازار میں جانے سے پہلے دعا کو پڑھتا ہے، کہا بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ بالآخر کیا بات ہے، وہی ذکر ہم مسجد میں بیٹھ کر کریں یہ ثواب نہ پائیں، لیکن بازار میں چلے جائیں تو ثواب کیوں؟ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں بازار غفلت کی جگہ، بھولنے کا مقام، بندہ دنیا کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ ایسے موقع پر بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ بندے کی لاج رکھ کر جو ہے ثواب میں نیکیاں بڑھاتا ہے۔ ایسے وقت میں مجھے تو وہ بات یاد آتی ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا، یہ چیز آج کے تاجروں کو اپنے مارکیٹ میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے گھر میں ہیں اذکار پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، اگر آپ اپنی دکان میں ہیں تکبیرات یوٹیوب وغیرہ میں آتے ہیں وہ ڈال کے چھوڑو، پڑھتے رہو، بلوٹوتھ وغیرہ آتا نا ہم لوگ سنتے رہتے ہیں نا، اس طریقے سے دیکھو۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ابو ہریرہ، یہ دونوں صحابی کیا کرتے؟ مدینے کے بازار میں جاتے ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں جا کر کام کیا؟ خریدنا ودنا کچھ نہیں، سلام کرنا اور نہ کچھ نہیں، جا کے یہ تکبیرات کی سنت کو زندہ کرنے جاتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے فَيُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، کہا یہ دونوں مدینے کے بازار میں جا کر تکبیرات پڑھتے، لوگ ان کے ساتھ مل کر جو ہے تکبیرات پڑھتے تھے۔ کیا ہے کوئی سنت کو زندہ کرنے والا؟ ہم لوگ مارکیٹ میں تجارت کرتے رہتے ہیں مگر ذکر کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کے آخری میں کہا وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اللہ کے نبی آپ اپنے من میں اللہ کا ذکر کرتے رہو آہستہ آہستہ صبح و شام، اور آپ غافلوں میں سے مت ہو جاؤ۔ کیا سمجھ میں آیا؟ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کا ذکر بندوں کو غفلت سے نکال دیتا ہے۔ اور اس طریقے سے یاد رکھو ان دنوں کا سب سے بڑا پیغام یہ ذی الحجہ کے 10 دن 13 ذی الحجہ کی شام تک ہمیں اپنے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو بھی پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، عربی میں ایک جملہ مشہور ہے من حب شیئا اکثر ذکرہ، جیسے ہوتا نا اگر میں کسی آدمی سے محبت کیا تو بار بار اس کا تذکرہ ہوتے رہتا ہے۔ یہاں کہا جو آدمی جس کو زیادہ چاہتا ہے اس کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے، لہٰذا ہم کو اپنے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو اپناتے ہوئے اللہ کا ذکر کرنا۔ اب اللہ کا ذکر کرنا بولا تو اللہ کیسا کرتے سبحان اللہ الحمدللہ زور سے بولتے ہی نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آدمی ہاتھ میں جو ہے کیا لے لے، مطلب تسبیح لے لے اور جو ہے مطلب من کے ڈھکیلتے رہے، آپ توجہ نہیں ہے، مارکیٹ میں بیٹھ کر خال ایسا کر رہے ہیں، ذکر سے نہیں بولتے۔ ذکر ایک روحانی غذا ہے، ذکر توجہ چاہتا ہے۔ جس رب کو آپ یاد کر رہے ہیں اس رب کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھاؤ۔ سبحان اللہ بولے تو ہمارے دل میں ہونا، اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ الحمدللہ بولے تو ہمارے دل میں آنا، دنیا اور آخرت میں اللہ کے علاوہ کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ یہ تربیت کے روحانی دن ہیں، یاد رکھو۔ یہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کالحی والمیت۔ آپ نے کہا کہ اللہ کو یاد کرنے والا اس کا دل زندہ رہتا ہے۔ 11 مہینے ہم کھاتے کھاتے اپنے
دل کو جسمانی طور پر غذا دیتے، مگر یہ 10 دنوں میں کیا کرنا؟ روحانی غذا اللہ کا ذکر کرنا۔ ایام تشریق آنے والے تقریباً وہ عید کے 3 دن تک جو ہے ہم تیار جو ہے ذبح کرتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، مگر اللہ کے نبی نے اس میں ایک بات یہ کہی، ایام اکل و شرب و ذکر اللہ عز وجل، کہا ان دنوں میں عید کے بعد 3 دن تک قربانی ہوتی نا، اس میں 3 کام کرنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، مگر ہمارے سے شروع کے 2 کام ہو جاتے، اللہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ اگر آپ اتنا کھا لیتے ہیں اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو آپ کا کھانا بیکار ہے، مگر آپ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، الحمدللہ بہت بڑی بات ہے۔ اکرمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں عید کے 3 دن کے بعد یہ دعا بار بار زیادہ پڑھنا چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ کو ایک بات بتاتے ہیں، ان دنوں میں ہم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد بار بار کیوں پڑھتے؟ اس کی وجہ بتاتے ہوئے علامہ خطابی رحمہ اللہ کہتے ہیں کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کفار مکہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے، جیسے ہم کچھ مسلمانوں میں دیکھتے ہیں عبد القادر جیلانی کے نام پہ ذبح کر رہا ہے، بندہ نواز کے نام پر ذبح کر رہا ہے، ختنے کے کاج میں نعوذ باللہ ذبح کر رہا ہے۔ یاد رکھو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے والا گناہ کبیرہ کا مستحق ہوتا ہے۔ آپ نے کہا کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ اکبر۔ دیکھے ہوں گے آپ، اسلام جانوروں کے ساتھ ہمیں کیا کرتا ہے؟ حسن سلوک کی تاکید کرتا ہے۔ غیر مسلموں کو دیکھیں گے بکرے کو چھانٹتے ہیں، اس کے سر سے اس کے جو ہے تھن کو جدا کر کے اس کے سر پہ رکھ لے کے لے جا کے جو ہے وہ جو ہے اپنی عبادت گاہوں کی دیواروں کو خون لگاتے ہیں۔ اسلام ایسا نہیں کرتا۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، اس کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے۔ کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ جانوروں کو ذبح کر کے خون لے جا کے کعبۃ اللہ کے دیواروں کو لگاتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ لات و عزیٰ اپنے بتوں کا نام لیتے تھے۔ اللہ نے کہا یاد رکھو تمہارا خون تمہارا گوشت اللہ نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ اس جذبے کو دیکھتا ہے جس جذبے سے تم جانور کی قربانی کرتے ہو۔ لہذا جب ہم قربانی کرتے ہیں دعا پڑھتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، اے اللہ میرا جینا، میرا مرنا، میری زندگی، میری ساری عبادتیں تیرے لیے ہیں۔ بھلا بتلائیے جو بندہ قربانی کرتے وقت ایک طرف ایک دعا پڑھے، دوسری طرف جو ہے ذبح کرتے ہوئے جانور کی ویڈیو لے اور اس کے بعد اسے اپلوڈ کرے، تو سمجھیے آپ کی قربانی قبول ہے نہیں ہوتی۔ آپ دعا پڑھ رہے ہیں اے اللہ میں تیرے لیے قربان کر رہا ہوں، دوسری طرف ویڈیوگرافی کر رہے ہیں، بالکل غلط بات ہے۔ اور ملک کے ان ناموافق حالات میں ہمیں اس بات پر بڑا یہ ہونا چاہیے کیا کہ ہم اس طرح کی ویڈیو لے کر اپنے گھر کے واٹس ایپ کے گروپ میں ادھر ادھر ہرگز شیئر نہ کریں۔ معزز حاضرین، وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے بتوں کا نام لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، لہٰذا ہم اللہ اکبر کہہ کر اللہ کی کبریائی اور اس کی توحید کا مکمل طور پر اعلان کرتے ہیں۔ معزز حاضرین، آپ کے خطبے میں آپ کو ایک بات بتاتے ہیں، ہمیں اللہ کا ذکر کرنے جاتے ہیں مگر اللہ کا ذکر کر نہیں پاتے۔ کبھی یہ سوچو، یہ خطبہ بھی آپ سن رہے ہیں، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے مگر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی راہ میں کچھ رکاوٹیں کیا؟ سن لو، جس کے دل میں کفر و شرک ہوتا ہے وہ کبھی اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھو درگاہ کو جانے والا، عرس میں جانے والا، اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں قبرستانوں، خانقاہوں، مزاروں کو جانے والا اور عاملوں کاملوں کے چکر میں قبر پرستی کے میں فتنے میں پڑنے والا کبھی اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا۔ اگر نے اللہ کا ذکر کیا تو اسے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی لذت اور مزہ بھی معلوم نہیں ہوتی۔ اللہ یہی بات تو سورہ جو ہے زمر میں یوں فرماتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَ اُشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب کافروں کے سامنے اللہ اور اس کی توحید کا ذکر آئے تو بیزار ہو جاتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اللہ کا ذکر چھوڑ کر دوسری ساری چیزوں میں خوش ہو جاتے ہیں۔ یہی کچھ معاملہ آج ہمارے دلوں کا بھی ہے۔ اللہ کا ذکر کرو بولے تو بچے اپنے ماں باپ اپنے بچے کو بولتے، دوسری طرف دیکھتے ہمارے بچے IPL کے فتنے میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو اسکور چاہیے، ان کو 4 چاہیے، 6 چاہیے، ایک طرف اللہ کا ذکر اور دوسری طرف IPL کا فتنہ۔ اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے ہمارے دل کتنے دور ہیں۔ اور ایک بات، اللہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کا
کا ذکر کرنے کے لیے ہماری زبان ہلتی نہیں ہے. کیا سبب ہے؟ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں دیکھو بندے کی زبان کو ذکر الہی سے روک دیا جانا اس سے بڑا عذاب نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کمی کے اسباب میں اللہ تعالیٰ سے محبت. آپ کسی سے واٹس ایپ پہ دوستی کرے اس جگہ آپ لکھتے تمہیں کب آتے میں تمہیں سامنے دیکھنا چاہتا ہوں, یہ ہمارے اللہ کے ہو سکتا کیا؟ اللہ سے ہماری محبت بڑی کم ہے. ہمارے دلوں میں اتنا نفاق ہے کہ وہ نفاق ہمیں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے. اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں فرماتا ہے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, وہ اللہ کا ذکر کم کرتے تھے. جیسا کہ روایتوں میں آتا عصر کی نماز کا وقت ہوتا, سورج کے غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے وہ کوے کے ٹھونگ مارنے کی طرح مانگ کر کے نعوذ باللہ اپنی نماز کو ختم کر دیتا ہے. نہیں, لہٰذا اگر ہم ان دنوں میں اللہ کا ذکر کم کر رہے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں کہیں نفاق تو نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ کے ذکر کی راہ میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں, بیکار باتوں میں الجھ کر رہ جانا. آج دیکھو بڑے سے بڑے آدمی کو دادا کی عمر نانا کی عمر ایئرپورٹ میں ادھر ادھر بیکار بیٹھ کے لوگ ریلز دیکھتے رہتے ہیں, شارٹس دیکھتے رہتے ہیں, یا تو گیم کھیلتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کل اگر ہم ہمارے سے پوچھے زندگی میں تم نے کتنے مرتبہ ذی الحجہ کی ان افضل دنوں کو پایا, اگر ہم اللہ کے سامنے جواب دیں گے اے اللہ ان دنوں میں شوشل میڈیا استعمال کرتا رہا, واٹس ایپ کے میسیج پڑھتا رہا اور جو ہے شارٹس اور ریل دیکھتا رہا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے, جمعہ کے صحابہ بیٹھے تھے آپ کے سامنے, تجارتی قافلہ باہر سے آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ چھوڑ کر باہر چلے گئے. اللہ کے نبی کو چھوڑ کر صحابہ باہر چلے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے دیکھو ایک طرف جمعہ کا ثواب, تجارت کو دیکھ کر تم جو ہے دنیا کی طرف رائج ہوئے, یہ تمہاری بہت بڑی غلطی تھی. اسلاف کیا کرتے تھے ان دنوں میں؟ اور ایک بات بھی ہے, وہ کیا, ہمیں ان 10 دنوں میں قرآن کی تلاوت بھی مکمل طور پر زیادہ کرنا چاہیے. ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کہتے ہیں دیکھو اسلاف جب مکے کو چلے جاتے, جب اس وقت تک مکے میں رہتے جب تک ان کا قرآن مکمل نہیں ہو جاتا. ہماری مصیبت تو یہ ہے رمضان بھر 30 دن میں قرآن نہیں پڑھ سکے, 10 دن میں کیا پڑھ پائیں گے. اللہ اکبر. آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, دیکھو صحابہ کرام اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت, اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا تھا. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. کہا اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ بھی صحابہ سے محبت کرتا, صحابہ بھی اللہ سے محبت کرتے تھے. یہ روایت دیکھو کیسی ہے, البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن حجر نے, علامہ البانی, ابن کثیر اور جو ہے ابن حجر نے, کئی علماء نے بتایا ہے. دیکھو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایام حج میں کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر حجر اسود کے پاس ایک ہی رکعت میں پورا قرآن ختم کیا ہے. کیا وقت رہا ہوگا, کیا برکت ہے, اللہ تعالیٰ سے کیسی محبت ہے. شاید جمعہ کے دن ہم سورہ کہف کی تلاوت بھی نہیں کر پاتے. کیسے تھے دل صحابہ کے, ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوارج نے اطراف سے گھیر لیا, مارنے کی کوشش کی, دیکھو سب سے بڑی سرٹیفکیٹ بیوی کی ہوتی ہے, وہاں کھڑی ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہتی ہیں میرے شوہر کو مت مارو, وہ تو ایک رات میں مکمل پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں. آپ کے ذہنوں میں سوال یہ پیدا ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے کم میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا ہے, مگر صحابہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یاد رکھو علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں اسلاف کیا کرتے تھے, جب افضل دن آتے, نیکیوں کا موسم آتا, رمضان ہے اور یہ 10 دن ہیں, ان دنوں میں اگر کوئی ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لے تو اسلاف کا وہ عمل ہے. عثمان نے کیا, اگر کوئی آدمی چاہتا تو پڑھ سکتے ہیں. ویسے ہمارے پاس حفاظ بھی ایسے ہیں بڑے بعض مطلب حفظ کے مدارس میں صبح سے لے کر شام تک ایک ہی مجلس میں حافظ ایک مجلس میں پورا قرآن سناتا ہے. یہ سنت بھی ہم دیکھتے ہیں, تو لہٰذا ہم ان کے نقش قدم پر چل کر قرآن کی مکمل طور پر زیادہ تلاوت کریں. ان دنوں میں اللہ کی محبت کو اپنے دلوں میں بالنا چاہیے. کتنے حاجی جاتے, عمرہ کرنے والے جاتے, کیا ان کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی؟ کیا سوال یہ ہے, حج کرنے والا, عمرہ کرنے والا طواف کر رہا ہے, وہ اللہ کی محبت کی خاطر گھوم رہا ہے, جب وہ کعبۃ اللہ جو ہے کس کے پاس جاتا ہے, حجر اسود کے پاس جاتا ہے. اللہ اکبر. کیا دیکھو حجر اسود
یہ پتھر تھا آسمان سے اترا ہوا، آپ نے فرمایا یہ دودھ اور آئس سے زیادہ سفید تھا، انسان چھوتے چھوتے وہ کالا ہو گیا۔ اب آپ پوچھیں گے نیکی کا اثر کیوں نہیں ہوا، دودھ کی طرح ہو جاتا، کالا کیوں ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پتھر کو کالا کر کے بتاتا ہے لوگو تم جو ہے گناہ کو معمولی نہ سمجھو، گناہ کا اثر ایک پتھر پر ہو سکتا ہے تو کائنات پر ہو سکتا ہے۔ وہی وہ پتھر ہے جو جنت سے اترا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے قریب ہوتے ہیں۔ دیکھو حالانکہ وہ اسلام لانے سے پہلے مطلب بتوں کے سامنے جھک چکے تھے، مگر اس پتھر کو بوسہ دیتے ہوئے اپنی توحید کا اعلان کے الفاظ میں فرمایا، کہا یا حجر انک لا تضر ولا تنفع لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ یہ الفاظ سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہیں۔ بولے اے پتھر تو نفع بھی دیتا نہیں نقصان بھی نہیں دیتا، اگر میں جناب محمد و رسول اللہ کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو کبھی میں تجھے بوسہ نہیں دیتا۔ بندہ حجر اسود کے پاس جاتا ہے، اللہ کی محبت میں دو چادریں اوڑھتا ہے، عرفہ کے میدان میں مزدلفہ میں۔ دیکھیں آپ یہ دو چادریں بندہ کیوں اوڑھتا ہے؟ اللہ کی محبت میں اوڑھتا ہے۔ سوال یہ ہے جو لوگ حج عمرے کو جاتے ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے کیا؟ ہے؟ کم ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں کا ایک بڑا سواد اعظم قبر پرستی میں، شخصیت پرستی میں ہے، اور جب بندہ قبر پرستی مزارات کی محبت میں تو اس کے دل میں کہاں سے محبت آئے گی؟ دیکھو یہاں بھی ہے اللہ کی محبت کی راہ میں کوئی رکاوٹ میں تو کیسے دور کرتے ہیں جانتے نا؟ کنکریاں مارنا 3 جگہ یہ عبادت ہے، مگر نسائی کی روایت میں آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتھ میں لے کر جا رہے ہیں مینا میں، کیوں؟ ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ شیطان آتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اسماعیل کی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ کنکریاں لے کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں مار۔ روایت میں آیا شیطان جو ہے سینے تک دھس گیا، ہاتھوں کے دھسات، ذرہ آگے بڑھا، پھر آیا ابراہیم نے 7 کنکریاں ماری، پھر دور ہو گیا، پھر آگے بڑھا، پھر کنکریاں مار۔ لہذا کیا سمجھ میں آیا؟ یہ جمرات کی جو رمی ہوتی ہے اصل میں عبادت ہے، مگر اس جمرات کی رمی کرتے ہوئے ہر حاجی کو یہ سوچنا چاہیے یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم نے شیطان سے دشمنی کے لیے کنکریاں ماری۔ اگر بندہ اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے آیا تو حج کے بعد وہ کبھی رحمان کا بندہ بن کر زندگی گزارے گا، شیطان کا بندہ بن کر زندگی نہیں گزارے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ اور ایک بات بھی آپ کو بتاتا ہوں، والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی شیطانی حملوں سے حفاظت کریں۔ آج کل دیکھتے بچے زیادہ تتا ہے تو شیطان، تو قارون، تو فرعون، تو حامان سب بولتے، نہیں بولنا۔ اپنے بچوں کو مطلب کیا ہے؟ صبر و تحمل سے پالو۔ دیکھو کیسا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے نبی ایک ران پر حسن کو بٹھا لیتے، دوسرے ران پر حسین کو بٹھا لیتے، چونکہ آپ کی اولاد بچپن میں انتقال کر گئی، آپ کے یہ نواسے ہیں، اللہ کے نبی دعا پڑھتے ان دونوں پر، اعوذ بکلمات اللہ التامہ ومن کل عین لامہ، لمبی دعا ہے تو دعا پڑھ کے بولتے دیکھو اے میرے حسن حسین غور سے سن لو، میں تم پر جو دعائیں پڑھ کر دم کر رہا ہوں نا، یہ اصل میں تمہارے باپ ابراہیم اپنے دونوں بچوں اسماعیل و اسحاق پر یہ دعائیں پڑھتے تھے۔ کیا یہ کبھی ہم کام زندگی میں کیے کیا؟ بلکہ ایسا ہوتا ہے شیطانی اور بھوت کے جو ہے مطلب کیا ہے ریلز دکھا کر اپنے بچوں کو ڈراتے ہیں، رات میں بچے اٹھے تو تماچا مار کے سلاتے ہیں، یہ سب شیطانی حرکتیں ہیں نا۔ اور یاد رکھو اپنے بچوں پر جو ہے شیطانی حملے نہ ہونا بولے تو ہر شوہر کو چاہیے کہ اپنے بیوی کے پاس جاتے ہوئے دعا کا اہتمام کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا؟ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ یہ کہہ کر بندہ اپنی جو ہے بیوی سے اپنی شرعی ضرورت پوری کرتا ہے تو کہا اللہ نے اگر اولاد مقدر رکھی ہے تو شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ شاید شوہر دعا نہیں پڑھتا ہوگا، اسی لیے دیکھتے ہیں کہ بیوی پر بھی بچے پر بھی نعوذ باللہ شیطانی حملے ہوتے رہتے ہیں۔ جسے میں نے کہا یہ اللہ کی محبت کو پانے کے دن ہیں، ان دنوں میں ہم اللہ کی محبت کے محبوب بندے حضرت ابراہیم کو بہت یاد کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اللہ کے نبی ابراہیم کا قصہ پڑھ کے سناؤ۔ ابراہیم کا قصہ، اسماعیل کا قصہ، حضرت حجر کا ایمان، حضرت سارہ کا یقین، یہ تو ایسے
واقعات ہیں ماشاءاللہ قیامت تک بول سکتے ہیں۔ اللہ نے اسی لیے کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اے اللہ کے نبی ابراہیم کا قصہ پڑھ کے سناؤ۔ ایک جگہ کہا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم لفظ آئے تو آپ ساتھ میں بولتے خلیل اللہ، ہمیں خلیل اللہ نام رکھ لیا، مگر اس کا معنی آج تک نہیں سمجھے۔ کیا مطلب؟ خلیل اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت نہ ہو۔ اللہ نے ابراہیم کو آزمایا، اتنے امیدوں کے بعد پیدا ہوا بچہ، جیسے بالغ ہونے لگا اللہ نے خواب میں دکھایا تو سعادت مند باپ اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے میں تم کو خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، یہ سعادت مندی کیسی ہے؟ دیکھو بولتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے اللہ ابا جان اللہ کا جو حکم ہے کر گزریے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرتے ہوئے پائیں گے۔ کیسی تھی حضرت ابراہیم کی توحید؟ اللہ کی محبت سے پورا جو ہے کیا ہوا؟ دل بھرا ہوا تھا، اور بندے کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی تو سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا؟ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشیں اس کے لیے ہلکی ہو جاتی ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے ابراہیم کو آزمایا تو ہر آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ اللہ تعالیٰ جب بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے، اے جبرائیل جاؤ آسمانوں میں اعلان کرو میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب بندوں کا اعلان جبرائیل کی زبانی ہوتا ہے، ہر آسمان سے گزرتے ہیں، بولتے ہیں اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ آسمان میں رہنے والی نورانی مخلوق بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کا کیا انجام ہوتا ہے دنیا میں؟ دیکھو آپ نے فرمایا ثم یوضع له القبول فی الارض، دنیا والے بھی اس کو چاہنے لگتے ہیں۔ آپ بتائیے ابراہیم کی ذات ایسی ہے، یہودی بولتا ابراہیم ہمارا، کرسچن بولتا ابراہیم ہمارا، اللہ بولتا ابراہیم کسی کا نہیں، ابراہیم میرا ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، اور تشہد میں بیٹھتے ہیں آپ بولتے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ہر مسلمان تشہد میں دنیا کے کونے کونے میں مرد عورت بچے درود ابراہیم بولتے، اسے ابراہیم کے لیے بار بار دعا کرتے۔ کیا سبب ہے؟ سبب یہ ہے کہ ابراہیم نے دعا کی تھی اے اللہ میں دنیا سے چلے جاؤں مگر دنیا میں تو میرا ذکر خیر چھوڑ دے، وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اللہ نے کہا کہ کیا کہا وجعلنا لہم لسان صدق علیہ۔ معزز حاضرین ذی الحجہ کے ان دنوں میں ایک دن آتا ہے عرفہ کا، عرفہ اور جمعہ یہ دونوں ایک ایسے مبارک دن ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ بروج میں اس کی قسم کھائی، کہا وشاہد ومشہود، شاہد سے مراد جمعہ، مشہود سے مراد عرفہ ہے۔ اور ایک بات بھی یاد رکھو یہ ذی الحجہ کے دن آیا نا، یہ ذی الحجہ کا پہلا جمعہ ہے، ذی الحجہ میں جو جمعہ آتا ہے اس جمعہ کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں وَيَوْمُ الْجُمْعَةِ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ أَفْضَلُ مِنَ الْجُمْعَةِ فی غیرہ لاجتماع الفضلین، عرفے کا دن دنیا کا سب سے بہترین دن، یہ وہ دن ہے جس دن جو ہے دین مکمل ہوا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آپ نے کہا کہ یہ حج کا سب سے بہترین جو ہے ایک رکن عرفے کا وقوف بھی ہے۔ آپ عرفہ کے میدان میں چلے جاؤ، جہاں تک آپ کو دیکھتا بس یہ سفید چادریں پہن کر انسان دیکھتا ہے، یقیناً عرفے کا جو میدان ہے ہمیں محشر کی یاد دلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، آپ نے کہا کہ سب سے بہترین دعا جو ہے عرفے کی دعا ہے۔ حاجی 9 تاریخ کو زوال سے پہلے وہاں جاتا ہے، خطبہ سنتا ہے، ظہر عصر ملا کر پڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین خطبہ دیا، ذرا سنو، اگر یہ خطبہ آپ میں دے رہا ہوں آپ کے سامنے، کرنٹ اگر کام کرنا بند گیا تو آپ تک آواز نہیں آتی ہے، مگر صحابہ کی کرامت کیا تھی؟ آپ کے ساتھ 1 لاکھ سے زائد صحابہ تھے، بولتے صحابہ کرام ہم اپنے اپنے ٹینٹ میں رہتے تھے مگر رسول اللہ کے خطبے کی آواز صاف صاف ماشاءاللہ ہمارے کانوں میں آتی تھی۔ معزز حاضرین عرفے کا دن آتا ہے تو ماشاءاللہ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ہے جو عرفے کے میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ اسلاف کا حل دیکھو کیا ہے، اس دن جو ہے ان کے ساری سے دعا کرتے، بلکہ اوزاعی رحمہ اللہ تو کہتے ہمارے اسلاف پورے دن میں عرفہ کا دن کب آتا دعائیں جمع کر لے کے اس دن دعائیں کرتے۔ ابن المبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں میں سفیان ثوری رحمہ اللہ کے پاس گیا تو دیکھا سفیان ثوری
اور ایک گھٹنے کے بل بیٹھے ہیں عرفے کے میدان میں۔ جا کر پوچھا دیکھو کیا کیوں بیٹھے ہیں؟ تو بولے وہ مطلب ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ تو بول رہے ہیں سفیان ثوری رحمہ اللہ شاید اس وقت جتنے لوگ عرفہ میں جمع ہیں میرے سے برا کوئی بھی نہیں ہے اس میدان میں، اور وہ بولتے ہیں شاید میری وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف نہ کرے تو مجھے ڈر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھو حکیم بن حزام رحمہ اللہ 100 غلاموں کے ساتھ عرفے کے دن میدان میں ہیں۔ ایک دن میں کیا کرے 100 غلام آزاد کیے۔ وہ 100 غلام آزاد کیے تو 100 غلاموں پر ایسا روحانی اثر پڑا، وہ 100 غلام اللہ سے کہنے لگے اے اللہ یہ ہمارا آقا ہے، اس نے ہم کو آزاد کیا، اے اللہ تیری جہنم سے اس بندے کو آزاد کرا دے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں بکر المزنی رحمہ اللہ جب عرفے کا دن آتا تو بولتے اے اللہ میری وجہ سے تو عرفے کے جو ہے میدان میں جمع لوگوں کو رد نہ کر۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے حسین بن علی رحمہ اللہ جب حجاج آئے تو بولتے اے حاجیو جو بھی تم دعا کرو گے ضرور قبول ہوگی۔ اور بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں 50 سال تک میں نے عرفہ میں دعا کی، دوسرے دن اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے چیز دی۔ عرفہ کے میدان میں لوگ جاتے ہیں، یہاں سے لائیو دیکھ کر ہمارا دل بھی مار لیتا ہے ہم کب جائیں گے، مگر عرفے کے میدان میں جو حاجی جاتا اس کو تو روزہ نہیں ہے، مگر غیر حاجی کو بھی اسلام نے کیا نہیں کیا، کبھی مایوس نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ، کہا عرفے کا دن روزہ رکھنے سے ایک سال کے پچھلے اگلے ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ جانتے عرفے کا محرم کا روزہ رکھے تو ایک سال کا ہوتا، مگر عرفے کا روزہ رکھے تو اگلا پچھلے ہوتا۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں چونکہ محرم کے روزے کا تعلق موسیٰ کی شریعت سے ہے اس لیے اسے ایک سال ہے، مگر عرفے کے روزے کا تعلق رسول اللہ کی بابرکت شریعت سے ہے، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کا روزہ رکھا۔ اور آپ لوگوں کو بھی ہم نصیحت کرتے ہیں عرفے کے روزے کا اہتمام کرو، سفر میں ہو حضر میں ہو۔ بلکہ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے جب عرفے کا دن ہوتا اپنے غلاموں کو اٹھاتے اٹھو سحری کرو اور مکمل طور پر یہ کرو۔ اور عرفے کا دن جب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قریب آتا ہے، فرشتوں پر فخر کرتا ہے، بولتا ہے ان بندوں کو دیکھو یہ بندے کیا چاہتے ہیں۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو میں ان بندوں کو مکمل طور پر کیا کر رہا ہوں، معاف کر رہا ہوں۔ 2 سفید چادریں پہن کر کپڑے پہن کر ویلڈنگ کی دکان میں یا مرغی کی دکان میں گئے تو خون اڑا تو ذرہ ہم نہ پریشانی ہوتی ہے۔ ذرا یاد کرو عرفے کا وہ میدان جہاں حد نگاہ تک ہمیں انسان نظر آتے ہیں، بندہ 2 سفید چادروں میں بیٹھ کر مٹی پر بیٹھتا ہے، بندہ اللہ دیکھتا ہے میرا بندہ میری مغفرت پانے کے لیے اتنا دور سے آیا ہے۔ اس طریقے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو پانے کے لیے سب سارے کام کرنا چاہیے۔ اور قربانی کو بھی دیکھتے ہیں آپ جب اپنے جانور کی قربانی دیتے آپ سب سے پہلے اپنی انا کی قربانی دیتے ہیں۔ آپ جب قربانی کرنے جا رہے ہیں تو آپ اپنی خواہشات کی قربانی کر رہے ہیں۔ جب آپ قربانی کر رہے جا رہے تو اپنے زبان سے کہیں اے اللہ آج میں یہ جانور کو ابراہیم اور محمد کی سنت پر ادا کرتے ہوئے تیرے راہ میں دے رہا ہوں۔ اے اللہ اگر جان کی قربانی دینے کی بازی بھی آئے انشاءاللہ میں تیار ہوں، بندہ یہ عہد کرتا ہے۔ بہرحال ہماری جو بھی قربانی ہوگی وہ سب مکمل طور پر جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی، اور جو مسائل ہوں گے انشاءاللہ عید کے خطبے میں آپ کے سامنے آئیں گے۔ کہنا یہ ہے دنیا کے افضل دنوں سے گزر رہے ہیں، یہ دن ہیں اللہ کی توحید کو اپنانے کے، یہ دن ہیں اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو پیدا کرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عشر ذی الحجہ کے ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرنے، اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرنے، اس کی کتاب کی تلاوت کرنے اور اس کی محبت کو اپنے دلوں میں بٹھانے توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات بھی ہے ان دنوں میں ابراہیم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی، ویسے ان دنوں میں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے ہر باپ کو ابراہیم بننا، ہر ماں کو حاجر اور سارہ بننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں ابراہیم نے جیسے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح خطوط پر اپنے بچوں کی تربیت توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عرفے کے روزے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں گزر توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔